نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے آج مصری صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ اور وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اب سے تھوڑی دیر قبل فٹ بال کے عرب کپ فیفا قطر 2021 کا افتتاح فرما دیا۔ متعدد ملکوں کے سربراہان اور برادر عرب ملکوں کے وفود کے سربراہان بھی اس وقت البیت اسٹیڈیم میں ہونے والی اس افتتاحی تقریب میں شریک ہیں۔ قطر کی سرزمین پر ہونے والے اس بڑے عرب ایونٹ کی بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں اور پورا اسٹیڈیم اس وقت روشنیوں اور پرچموں سے سجا ہوا ہے، اور سب مل کر بھائی چارے کی فضا کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے اپنے افتتاحی خطاب میں اس افتتاحی تقریب کے تمام مہمانوں اور فیفا قطر 2021 میں شرکت کرنے والی عرب ٹیموں اور اہلکاران کا خیر مقدم کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس نے ملاقات کی، جس میں فلسطین کے تازہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی، اور فلسطینی صدر نے صاحب سمو امیر کو مسئلہ فلسطین کی تازہ ترین سیاسی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے قطر کی جانب سے برادر فلسطینی عوام کی مسلسل مدد و حمایت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ آج کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد اہم مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں ان تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور خاص طور پر سن 2022 کی فیفا قطر ورلڈ کپ فٹ بال چیمپئن شپ میں صومالی افرادی قوت کے استعمال پر بات چیت کی گئی۔ دریاسنا صاحب سمو امیر اور صومالیہ کے صدر نے صومالیہ کے موجودہ حالات اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر گفتگو کی ہے۔ صومالیہ کے صدر نے برادر صومالی عوام کی مدد اور حمایت کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر کی جانب سے بطور خاص وہاں خشک سالی کے اثرات کی روک تھام اور صومالیہ میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر نوجوانان و کھیل ڈاکٹر اشرف صبحی سے یہ خط وصول کیا۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان یوتھ اینڈ سپورٹس کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بارباڈوس کی گورنر جنرل محترمہ سینڈرا میسن کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی بارباڈوس کی گورنر جنرل کے نام اس دن کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بارباڈوس کی وزیر اعظم محترمہ میا موٹلی کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ برادر ملک کویت کے نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ حمد جابر العلی الصباح
عرب کپ فیفا قطر 2021 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آج شام دوحہ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور ملک میں کویت کے سفیر جناب حفیظ بن محمد العجمی نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح مبارک الحجرف عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آج شام دوحہ پہنچے۔ وزارت خارجہ میں ادارہ پروٹوکول کے ڈائریکٹر جناب ابراہیم یوسف فخرو نے ان کا دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ اس وقت سب کی نظریں الخور کے البیت اسٹیڈیم پر لگی ہوئی ہیں، جہاں فٹ بال عرب کپ فیفا قطر 2021 کے مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر پورے اسٹیڈیم کو لائٹوں اور پرچموں سے سجایا گیا ہے اور بیرون ملک سے آنے والے معزز مہمانوں اور تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد میں موجودگی اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ قطر صحت کی عالمی سوسائٹی کے دوسرے غیر معمولی سیشن میں شریک ہے۔ یہ سیشن جنیوا میں شروع ہو چکا ہے اور قطر کی وزیر صحت عامہ اور صحت کی اس عالمی سوسائٹی کی نائب صدر ڈاکٹر حنان محمد الکواری اس میں قطری وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ اس سوسائٹی نے اس سیشن کو آفتوں اور وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے سے متعلق ایک سمجھوتے یا صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ایک اتفاق رائے کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنیوا میں ہی قطر کے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ قطر کورونا کی ویکسین کی فراہمی اور سب تک ان کی منصفانہ پہنچ کو یقینی بنانے کی کوششوں کی مکمل پابندی کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر اس وبا سے متاثرین کی مدد اور ان کے بچاؤ کے لیے اب اس وقت تک $140 ملین سے زیادہ مالیت کی مدد کر چکا ہے اور دنیا کے 80 ممالک اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی تنظیمیں اس امداد سے مستفید ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ قطر 3 ملین سے زیادہ باشندوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی بھی مدد کر چکا ہے۔ وزیر محنت سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت میں امیگریشن کی عالمی تنظیم کی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے اپنے حالیہ دورہ جکارتا میں جمہوریہ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ محترمہ لیسٹاری بریانساری مارسوڈی کے ساتھ مل کر افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک اکیڈمک ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء نے افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حکومت میں تمام فریق شریک ہوں اور وہ ملک میں امن و استحکام کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ مجلس شورا آج ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں القدس کے لیے پارلیمانی ممبران کی چوتھی کانفرنس میں شریک ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے القدس ہماری ریڈ لائن ہے۔ شورا کونسل کے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی اس کانفرنس میں شورا کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطی کے کسی بھی پائیدار اور جامع حل میں بنیادی اہمیت حاصل رہے گی۔ اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب اور عربی گروپ کے سربراہ سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور سولیڈیرٹی کے عالمی دن کے موقع پر ویانا میں اقوام متحدہ کی جانب سے منعقد کردہ اجلاس سے خطاب کیا۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک کورونا وائرس کی نئی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ سفر اور ملک میں واپسی کی پالیسی سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹ ان حفاظتی اقدامات کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد سوسائٹی کی حفاظت کرنا ہے۔ اس اپ ڈیٹ پر کل بدھ کے روز سے عمل درآمد شروع ہوگا اور تا اطلاع ثانی جاری رہے گا۔
وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 134 اور مسافروں میں 23 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 125 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے صحت پانے والوں کی کل تعداد اب 2,40,971 ہو گئی ہے۔ عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کے تحت آج تیونس اور موریتانیہ کے درمیان ہونے والے میچ میں تیونس نے موریتانیہ کو 1 کے مقابلے میں 5 گولوں سے شکست دے دی۔ تیونس کے کھلاڑی سیف الدین الجزیری نے 38ویں اور پھر 45ویں منٹ میں 2 گول کر کے مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ آج پھر گروپ اے کی 2 ٹیموں عمان اور عراق کے درمیان ہونے والے مقابلے میں دونوں ٹیمیں 1-1 گول سے برابر رہیں۔ اور چٹاگانگ کے ظہور احمد چودھری کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے۔ پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش کی جانب سے دیے گئے 202 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ عابد علی کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے اب سے تھوڑی دیر قبل عرب کپ فیفا قطر 2021 کا افتتاح فرما دیا۔ صاحب سمو امیر سے آج فلسطینی اور صومالی صدور نے ملاقاتیں کی اور صاحب سمو امیر نے آج مصری صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ اور وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔